السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں بنایا ہے مسلمان، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا امتیازی نشان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا امتیازی نشان ہے، اور ہمارا جو مذہب ہے وہ کامل مذہب ہے، اور پہلے دن سے لے کر کے قیامت کے دن تک یہ مذہب چلے گا، اور اس مذہب کو کوئی بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی آسمان سے مذاہب اترے تھے وہ منسوخ ہوتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کا مذہب، آپ کا لایا ہوا دین وہ سارے آسمانی دینوں کے لیے ناسخ بن گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک بات ہے کہ دین جو چلے گا قیامت تک وہ صرف اسلام چلے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، مذہب اسلام سے ہٹ کر کے جو ادھر ادھر جھانکے گا وہ اللہ کے دربار میں ہرگز قبول نہیں ہے۔ اور ایسا آدمی جو اسلام کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر جھانکے اور ادھر ادھر اپنی کامیابیوں کو تلاش کرے، ایسا آدمی آخرت کے اندر گھاٹے میں ہوگا، کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے، المرء مع من احبہ، دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا آخرت میں حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے دنیا میں محمد الرسول اللہ سے محبت، محمد کے صحابہ سے محبت، محمد کے اوپر اترے ہوئے قرآن سے محبت، محمد کے بیان کردہ احادیث سے محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں وہ لے کے آئے ہیں ان سب سے محبت، اور دل سے ان چیزوں کو چاہنا، دل سے ان چیزوں کو چاہنا اور اپنی نجات اس میں سمجھنا، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ والی بات طے شدہ ہے کہ مذہب میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، نہ کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، نہ کسی جگہ کہ جی اس زمانے کے اندر وہ ہو نہیں سکتا لہٰذا بھائی چھوڑ دو آئندہ دیکھیں گے۔ جمعے کی نماز ہو نہیں سکتی، چلو چھوڑ دو جمعہ، ہم تو یار بہت مصروف لوگ ہیں، اب ہم مسجدوں میں نہیں آ سکتے، اب ہم اپنے آفسوں کے اندر پڑھیں گے نماز، اور ہماری نماز آفسوں میں ہو جائے، دکانوں میں ہو جائے، تو مسجد کا جو وجود ہے یہ اللہ کے رسول کے وجود سے بھی پہلے ہے، یعنی کعبہ آپ کی ولادت سے پہلے سب سے پہلی جگہ جو مسجد بنائی گئی ہے وہ بیت اللہ بنائی گئی ہے، اس کے بعد بیت المقدس بنائی گئی ہے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سب سے پہلی بنیاد مسجد کی ڈالی آپ، قباء کی مسجد۔ جب کچھ دنوں کے بعد مدینہ کے بستی میں گئے تو سب سے پہلی بنیاد مسجد کی ڈالی۔ تو اگر کوئی شخص مسجد کو ختم کرنا چاہے اور کہے کہ بھی مسجد کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسجد کی تو حیثیت ہوگی، اس آدمی کی حیثیت نہیں ہے جو اللہ کے آسمانی باتوں میں رد و بدل کا قائل ہے۔ ایسے ہی ایک بات جو طے شدہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، یہ 15 احکامات ہیں، 15 آیتوں میں 13 احکامات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ تورات کے اندر جو اخلاقی تعلیمات ہے، اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی ان 15 آیتوں کے اندر ان احکامات کو ذکر فرمایا ہے جو پورے تورات کے اندر اخلاقی احکامات ہیں۔ ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرنا، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، چاہے تو جلا دیا جائے۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان، حضرت عبادہ ابن صامت کی حدیث کہ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے کوئی تجھے قتل کر دے، چاہے تجھے کوئی جلا دے، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کے ساتھ غیر کو ہمیشہ کے لیے دل دماغ میں یہ بات رکھنا کہ یہ سر تیرا عبادت کے لیے اگر جھکے گا تو کس کے سامنے جھکے گا؟ اللہ کے سامنے۔ یہ بدن اگر طواف کرے گا تو یہ کسی قبر کا طواف نہیں کرے گا،
کسی مزار کا طواف نہیں کرے گا، کسی بزرگ کا طواف نہیں کرے گا. یہ بدن اگر طواف کرے گا تو یہ صرف اور صرف کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کا طواف کرے گا. یہ بدن، یہ سر، یہ پیسہ جو جائے گا میرے ہاتھ سے، یہ کسی غیر کے خوش کرنے کے لیے نہیں جائے گا. یہ پیسہ جو جائے گا میرے ہاتھ سے، یہ صرف اللہ کے نام پہ جائے گا. میں جانور ذبح کرتا ہوں، یہ جانور جبھی بھی میں ذبح کروں گا، چاہے قربانی میں ذبح کروں یا عقیقے میں، یا اپنے کھانے کے لیے ذبح کروں، یا چھوٹا جانور ذبح کروں یا بڑا، اس جانور کے اوپر میں کسی غیر کا نام نہیں لوں گا. اس جانور کے اوپر میں کس کا نام لوں گا؟ اللہ کا. بسم اللہ اللہ اکبر. یہ میرے جانور کا ذبح. میرا سر اللہ کے سامنے، میرا سر کسی بت کے سامنے نہیں، میرا سر کسی بزرگ کے سامنے نہیں، میرا سر کسی قبر کے سامنے نہیں. میرا سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا. میں اگر روزہ رکھوں گا تو میں اللہ کے لیے رکھوں گا. میرا روزہ بھی غیر کے لیے نہیں ہوگا. میرا خرچ، میرا روزہ، میرا طواف، میرا حج، میرا عمرہ، یہ سارا کچھ اللہ کے لیے. اس لیے اعلان کر دیا کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری تمام بدنی عبادتیں، و نسکی میری قربانیاں، میری مالی عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کس کے نام پہ؟ جواب دینا. اللہ کے نام پہ. وہ کون ہے اللہ؟ وہ رب العالمین ہے. وہ کون ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. ہمارے نبی فرماتے، اس لیے فرمائے کہ جب نیت باندھو نفل نماز میں، نیت جب باندھو تو کیا پڑھو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو کہتے ہیں سبحانک اللہم پڑھے، یہ بھی احادیث میں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ پڑھو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اور میں ساری مخلوق سے اپنا رخ موڑتا ہوں، اور میں مشرک نہیں ہوں. میں مشرک نہیں ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اعلان کرتے ہیں میں مشرک نہیں ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم، اللہ جل جلالہ، اللہ پہ مر مٹنے والے، اللہ کے نام پہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری رکھنے والے، اللہ کے نام پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے والے. اللہ جل جلالہ نے قربانیاں قبول کی تو کہا کہ میرے کھدائی کرو، میرے گھر کو تم نے بنانا ہے. اور پھر پتھر ایسا رکھا جس پہ پاؤں مبارک کے نشانات گڑ گئے، اور قیامت تک اس کو مقام ابراہیم کا نام دے دیا. جن کے رتبے ہیں سوا، جو دل اللہ کے ساتھ جن کا جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کی چیزیں ضائع نہیں جاتی، ان کی چیزوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے. تو ہمارا سب سے پہلا مطالبہ ان 13 احکامات میں سے پہلا حکم، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرنا. دوسرا حکم دوبارہ کہہ رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ، میں نے آیت پڑھی ہے 15واں پارہ، 15ویں پارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت. تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے. اجی کیا فیصلہ ہے؟ کہ عبادت کے اندر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. جیسے میں نے عرض کیا، یہ سر کس کے سامنے رکھیں گے؟ ذبح کس کے نام پہ ہوگا؟ پیسہ کس کے نام پہ خرچ ہوگا؟ اور روزہ کس کے نام پہ ہوگا؟ اور طواف کس کے گھر کا ہوگا؟ یہ سب باتیں تمہارے رب کا حکم ہے، فیصلہ ہے. قضا یقضی، فیصلہ کرنا، حکم دینا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے. اچھا جی، دوسرا حکم کیا ہے جو ہمارا موضوع ہے آج کا؟ وہ ہے دوسرا حکم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیوں ساتھ میں جوڑا؟ کہا اس لیے جوڑا کہ حقیقی تمہارے وجود کا سبب بنے ہیں تمہارے رب، تمہارا اللہ، جس نے عدم سے تمہیں وجود دیا. تم مختلف جگہوں میں بکھرے ہوئے تھے، وہ نطفہ بنا تمہارے باپ کے پشت میں، وہاں سے تمہارے ماں کے رحم میں منتقل ہوا، اس پہ دور گزرا 9 مہینے کا، تو ایک خوبصورت سا انسان بنا، پھر تیرے نکلنے کا راستہ ہم نے آسان کیا.
یہ نکلنے کا راستہ آسان کرنا یہ قرآن کی آیت ہے سورہ عبس و تولی میں، ثم السبیل یسرا، کہاں سے نکلا ہے؟ وہ نکلنے کا راستہ انسان کے، ہاں وہ نکلنے کا راستہ ہم نے آسان کیا۔ اجی کہاں بنا یہ؟ اجی 3 اندھیریوں میں بنا۔ اجی کھانے پینے کا سسٹم کہا ایسے ہی ہم نے بنایا کہ اس کے ناف کے ساتھ ایک نالی لگا دی جو اس کی ماں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور پھر اس نالی سے اس کو ہم نے 9 مہینے تک غذا دی، اور پھر وہ جب کٹ گئی وہ نالی جو گود میں آیا 2 دودھ کے چشمے جاری کر دیے اور ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دی۔ تو عدم سے وجود تمہارے رب نے دیا، اور تمہارے مجازی رب تمہارے ماں باپ ہیں۔ اچھا جی، اور مناسبت بتائیں ذرا۔ اور مناسبت یہ ہے جیسے تمہارے رب کی رحمت، تمہارے رب کی شفقت ہر وقت موجزن رہتی ہے کہ مجھے اس بندے کو نفع دینا ہے، ایسے ہی تمہارے ماں باپ کی شفقت، تمہارے ماں باپ کی محبت یہ ہر وقت موجزن رہتی ہے کہ جو کچھ بھی ملے میرے بچوں کو ملے۔ ہم تو خود رات کو گیلے میں سو جائیں گے، بچوں کو تو ہم نے سوکھے میں سلانا ہے۔ رات بھر بچے نے کروٹیں بدلی، روتا رہا، ماں باپ دونوں جاگتے رہے۔ کیوں؟ یہ شفقت اور محبت۔ اور 10 اولاد ہیں، 5 بیٹے ہیں 5 بیٹیاں ہیں، ماں باپ کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ ایک بھی بیمار ہو جائے، کبھی بھی آ کر کے کسی باپ نے نہیں کہا کہ امام صاحب دعا کریں اللہ بچے پہ رحم کر دے، یعنی اس کی جان لے لے۔ آخری لمحے تک ماں باپ اس بات کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ بچے کو صحت ملے، اور بچہ کسی طریقے سے، جتنے بھی بچے ہوں ہر ایک کی اپنی اپنی محبت وہ ماں باپ کے دل میں اللہ نے رکھی ہے۔ جس طرح رب کی شفقت ہر وقت موجزن، ایسے ہی ماں باپ کی شفقت ہر وقت موجزن ہے جی۔ نفع ہی نفع اپنے بچوں کے لیے، ان بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، ان کو اپنا گھر میسر ہو، ان کی شادی مناسب جگہ پر ہو، ان کو اللہ بیٹوں سے نوازے، اولاد سے نوازے، ان بچوں کو بچیوں کو کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف ان بچوں کو نہ پہنچے۔ جیسے یہ شفقت موجزن رہتی ہے، رب نے اپنے ساتھ ماں باپ کو ذکر کیا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہارے ذمے ہے۔ حضرت جی سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمائے تمہاری ماں کا۔ حضرت نمبر 2 فرمائے تمہاری ماں کا۔ حضرت نمبر 3 تمہاری ماں کا۔ حضرت نمبر 4 تمہارے باپ کا۔ پھر جو تمہارے قریب ہیں، تمہارے چچا تمہارے باپ کی طرح، خیال رکھنا ذرا۔ تمہاری خالہ تمہاری ماں کی طرح، تمہاری پھپھی تمہاری ماں کی طرح، تمہارے ماموں تمہارے باپ کی طرح، ان کا خیال رکھنا۔ ادنا کا فادنا کا اے اقرب کا فاقرب کا، جو قریب رشتہ دار ہیں ان کے حقوق تمہیں بتا رہے ہیں، لیکن جو بالکل گھر کے ہیں وہ تو تم نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ تمہاری ماں کے 3 حق کیوں بیان کیے؟ اجی اس لیے کہ انہوں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، کیا کچھ نہیں گزرا، کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی۔ پہلے دن سے لے کر ولادت تک جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم مردوں کو کیا پتا، ہم تو ان کی ظاہری چیز شکل کو دیکھ لیتے ہیں، باقی جو اندر ان پہ گزرتی ہے وہ تو اللہ کو پتا اور ان کو پتا۔ نمبر 2، ولادت کا وقت، موت اور حیات کا وقت، کتنی مستورات ولادت میں مر جاتی ہیں، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں جس عورت کی وفات بچے کی ولادت میں ہو گئی وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، وہ عورت شہیدہ ہے، اس کو شہادت کا اجر ملے گا۔ تو دوسرا حق اس عورت کو اس لیے دیا، تیری ماں کا دوسرا حق کہ ولادت پہ اس نے تکلیف اٹھائی، وہ ولادت چاہے نارمل ڈیلیوری ہو یا آپریشن والی ہو، دونوں صورتوں میں موت اور حیات کا کشمکش۔ اور نمبر 3، جب تو وجود میں آیا
تو پھر اس وقت سے لے کر 2 سال تو دودھ کا حق ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. 2 سال تو حق ہے. ہمارے امام صاحب نے 6 مہینے اور بڑھا دیے, امام ظفر نے 6 مہینے اور بڑھا دیے, وہ 3 سال کا کہتے ہیں. ہمارے امام صاحب 2.5 سال کا کہتے ہیں کہ بھئی چھڑانے کے اندر وقت لگتا ہے. یہ سارا وقت یہ ماں کی گود میں گزرتا ہے, اور اس کا پیشاب پخانہ, وہ بچی جو ابھی ابھی 18-20 سال کی, اپنے ماں باپ کے گھر میں کبھی اس نے گندگی کو ہاتھ نہیں لگایا, وہ اپنے بچے کا پیشاب دھو رہی ہے. کیوں؟ بچے کی شفقت ہے اس کے دل میں. وہ بچی جس نے کبھی کچرے کو دیکھتے ہی گھن آتی تھی, اپنے بچے کے پخانے کو ہاتھ میں لیتی ہے. کیوں؟ اس کے دل میں شفقت ہے. یہ سب باتیں محبت اور شفقت کی وجہ سے آسان ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمارے رب نے, سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ ماں باپ کسی زمانے کے ساتھ ان کی خدمت کو مقید نہیں کیا کہ جی خاص زمانہ ہے خدمت کرو. ہاں, بڑھاپے کا جو وقت ہے, جب دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک, یہ وقت ایسا ہے کہ اس بڑھاپے کے وقت میں ہلکی سی بے توجہی بھی, اولاد کی ذرا سی بے رخی, یہ میں مفتی شفیع صاحب کے الفاظ نقل کر رہا ہوں, اولاد کی ذرا سی بے رخی یہ دل میں زخم کر جاتی ہے. وہ زخم دھلتا نہیں ہے. ہاں, کسی اور کا تو تھپڑ اور اس کی مار کٹائی بھی بھول جاتا ہے آدمی. اولاد کی یہ جو سانس لیتا ہے ماں باپ کے سامنے, یہ سانس بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے. تم نے یہ ناگواری والی سانس کیوں لی اپنے ماں باپ کے سامنے؟ یہ ناگواری والی ترچھی نگاہ سے کیوں دیکھا تم نے؟ یہ تمہاری ترچھی نگاہ بھی اللہ کو بری لگ رہی ہے. یہ وقت ایسا ہے کہ ہلکی سی بات بھی دل میں زخم کر جاتی ہے. یہ وقت ایسا ہے کہ بچے کی بڑھاپے کی بیماریاں, بڑھاپے کی چیزیں, دوائیاں لو تو ری ایکشن کرے, کھانا اچھا سادہ کھانا کھاؤ تو مصیبت بنے, پوری رات نیند نہیں آئے, نیند کی گولیوں کے باوجود طبیعت میں بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑا پن آ گیا. تو اے بیٹے اور اے بیٹی سن لو, اس چڑچڑے پن میں تم نے صبر کرنا ہے. نمبر 3, بڑھاپے کی وجہ سے ذہن کمزور ہو گیا. یہ تو بہت زبردست سی اے تھا جناب, بڑی بڑی فیکٹریوں کو آڈٹ کرتا تھا. یہ تو بہت بڑے شیخ الحدیث تھے. یہ تو احادیث ایسی فر سناتے تھے اور قرآن کے ایسے زبردست قاری تھے. لیکن آج بڑھاپا آ گیا, عقل و فہم کمزور ہو گئی, اور بڑھاپے کی وجہ سے ایک ایک بات کو بار بار پوچھتے ہیں, بیٹا یہ کیا ہے, بیٹا یہ کیا ہے؟ تو اس کو نرمی سے جواب دیا کرو. بیٹا آپ نے کیا کہا؟ میں نے سنا ہی نہیں. اس کو نرمی, انہوں نے آپ کی بات غلط سنی, آپ نے شفقت کے ساتھ نرم لہجے میں اس کو جواب دینا ہے. کیوں؟ یہ بہت بڑا آدمی تھا اور بہت بڑی عورت تھی, اور ایسی خاتون تھی, یہ پورے خاندانوں کو سنبھالتی تھی. آج بوڑھی ہو گئی, آج یہ آدمی بوڑھا ہو گیا, اس کی چال میں کمزوری آ گئی, اس کی زبان موٹی ہو گئی, الفاظ صحیح نہیں نکلتے, کان بھاری اور اونچا سنتے ہیں, دماغ شل ہو گیا. تو یہ کیفیت جب آ گئی تو بیٹے اور بیٹی دونوں کو حکم, پوتے اور پوتی کو حکم, نواسا اور نواسی کو حکم. کیا؟ پہلا حکم ہمارے رب فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. حضرت ترجمہ کرتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ جوانوں کو, بچوں کو اپنے ان بزرگوں کی باتیں ناگوار ہوتی ہیں تو اے بیٹا سن لے, ہوں اور ہاں بھی مت کرنا, چوں اور چرا بھی نہیں کرنا. حضرت علی اللہ کے رسول کا ارشاد نقل کرتے ہیں
کہ اگر اس اف سے بھی کم لفظ ہوتا تو اللہ اس کو بھی ذکر کر دیتے. یہ سب سے کم لفظ ہے. تمہاری ناگواری کی لمبی سانس، تمہاری ترچھی نگاہ غصے والی، تمہارے آواز کا تیز ہونا اپنے ماں باپ کے سامنے، یہ سب باتیں لکھی جا رہی ہیں. اور سن لو یہ بات، کچھ گناہ ایسے ہیں اللہ نقد دنیا میں بتاتے ہیں، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دِنَّهُمْ كَمَا دَانُوا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا یہاں ملتی ہے، اس میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا اچھا بدل بھی یہاں ملتا ہے، اور برے سلوک کا برا بدل بھی یہاں ملتا ہے. برے سلوک کا برا بدل بھی یہاں ملتا ہے. اللہ کے رسول افضل اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا نماز اپنے وقت پہ پڑھو. حضرت جی نمبر 2 فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر ماں باپ اگر مسلم ہے تو بہت اچھا، غیر مسلم ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. کیوں؟ تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے. کیا فرمایا؟ حضرت اسما کہہ رہی ہیں میری ماں مشرکہ تھی، مکہ سے مدینہ مجھ سے ملنے آئی. میں گئی اللہ کے رسول کے پاس، میں نے کہا حضرت وہ تو مشرکہ ہے. آپ نے فرمایا سلی امکی، اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک رکھ چاہے وہ مشرکہ ہے. اگر ماں باپ تیرے الگ کچن بنانے پر ناراض ہو اور ان کا جو کھانا پینا ہے وہ مشتبہ ہے، مشتبہ مانے حلال اور حرام کی ایک تو خالص حرام ہے، ایک یہ نہیں کہ اس میں شباہت ہے کہ بھئی کیا پتہ حرام ہے کیا پتہ حلال ہے. تیرے الگ کھانے سے ان کی طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، تو اے بیٹا تجھے حکم ہے کہ تو ان کے ساتھ مشتبہ چیزوں میں بھی شریک ہو جا، ان کو ناراض نہیں کرنا. اگر جہاد فرض عین ہے پھر تو ماں باپ سے اجازت مت لو، لیکن اگر جہاد فرض کفایہ ہے تو پھر ماں باپ کے حکم کے بغیر جہاد کے فریضے میں نہیں جا سکتے. کوئی خدمت والا نہیں ہے، صرف تم خدمت والے ہو، اور مسجد کی جماعت تم سے جا رہی ہے، تم گھر میں نماز پڑھو لیکن تم اپنے ماں باپ کی خدمت سے پیچھے مت ہٹو. اس لیے احکام، اس لیے جان نہ چھوڑائیں اور ان بیویوں کی باتوں میں نہ آئیں. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی اپنے باپ کو دور رکھے گا، دوست کو قریب کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا. یہ حکم ہے، یہ قیامت کی نشانیوں والی حدیث میں یہ بات گنوا رہے ہیں. اس لیے فرمایا حکم لا تقل لهما اف، زبان سے اف تک بھی نہیں کہنا. نمبر 2 ولا تنہرهما، جھڑک کے گفتگو نہیں کرنا، ڈانٹ ڈپٹ والی گفتگو. گھر میں ساتھ رہتے ہیں، دب کے رہنا ہے تم نے، کسی صورت کے اندر اٹھنا نہیں ہے تم نے. یہ سب باتیں ماں باپ کی خدمت کے لیے. ہم آپ، میری بھی ماں باپ، آپ کے بھی ماں باپ، یہ جو بڑے بڑے بوڑھے ہیں ان کی جو مائیں ہیں ان سے بھی خطاب ہے. یہ جو جوان ہیں 30 35 40 والے ان سے بھی خطاب ہے. یہ جو 10 15 20 والے ہیں یہ جو سن رہے ہیں ان سے بھی خطاب ہے. بوڑھوں سے بھی خطاب کیونکہ بوڑھے بھی خدا کے بندے، اور 40 45 والوں سے بھی خطاب وہ بھی اللہ کے بندے، اور 15 20 والوں سے بھی خطاب وہ بھی اللہ کے بندے. اف تک مت کہنا، جھڑک کے گفتگو مت کرنا. نمبر 3 ادب اور عزت کے لہجے میں بات کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت والے لہجے میں بات کرنا. جی کیسے کرنا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول سارا سمجھ گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت سخت مزاج کا آقا ہو، غلام اس کے سامنے جس طرح دب کے رہتا ہے ایسے ہی دب کے اپنے ماں باپ کے سامنے رہو. اور یہ بھی لکھے علماء نے
کہ بہت ساری خواہشات اس عمر میں پوری نہیں ہو پاتی، عجیب عجیب خواہشات کرتے ہیں ماں باپ، لیکن تم نے ان کو سنانا نہیں ہے، تمہارے ذمے ہیں ان کو مت سناؤ۔ ساتھ ساتھ ماں باپ کو حکم، یہ مذہب یہ یک طرفہ نہیں چلتا، مذہب یک طرفہ نہیں چلتا۔ حاکموں کو حکم ہے رعایا کا خیال رکھو، لیکن رعایا کو کیا حکم ہے؟ حاکموں کا خیال رکھو۔ جو احکامات شریعت کے مطابق تمہارے حکام تمہیں دیں ان کا خیال رکھو۔ رعایا کو حکم ہے کہ تم اپنے آقا اس کو حکم ہے حکام کو اپنی رعایا کا خیال رکھو۔ ایسے ہی جیسے اولاد کو حکم آپ سن رہے ہیں، اولاد کے احکامات، عزت والے لہجے میں بات کرنا، جھڑکنا نہیں اپنے ماں باپ کو، اف تک بھی مت کہنا، اور بچپن کا زمانہ یاد دلا رہے ہیں اللہ پاک، اللہ اکبر، بچپن کا زمانہ یاد دلا رہے ہیں، ولادت کا زمانہ۔ تو کیا تھا؟ لا تعلمون شیئا، سوائے رونے کے تجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، سوائے رونے کے تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ تیری ولادت پہ خوشیاں منائی گئی، اللہ اکبر، مٹھائیاں تقسیم ہوئی، ہمارے گھر لڑکا آیا ہے، 2 بکرے ذبح کیے تھے تیرے ابا نے، عقیقہ کیا تھا تیرا، وہ بڑی بڑی دعوتیں کی تھی اپنی بہنوں کے لیے، پھوپھیوں کے لیے تمہاری، اور کیا کیا ہدیے خریدے گئے تھے، اور کیسی دھوم دھام سے تیری ولادت کی خوشی منائی تھی، اور پھر تیری تربیت کی، تجھے تیرے ماں باپ نے کلمہ سکھایا، اور یہاں تک تو پہنچ گیا خوبصورت جوان، یہ خود بخود ہم بڑے ہو گئے۔ آپ سے سوال ہے، اپنے آپ سے بھی ہے، ہم خود بخود بڑے ہو گئے۔ اپنے بچوں کو ذرا دیکھیں کہ ان بچوں پہ کتنی مشقتیں ہم اٹھا رہے ہیں، تو اپنے بچپن کا زمانہ یاد کرو، دودھ پینے کا زمانہ، کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، غربت کا زمانہ، اس غربت میں تجھے پال کے دکھایا، گرمی کا زمانہ، خود کو گرمی میں رکھا، تجھے سردی میں رکھا، سردی کا زمانہ، خود کو سردی میں رکھا، تجھے گرمی میں رکھا، تیرے پیشاب پخانے کو دھویا، تیری تکلیف۔ آج ایک صحابی اپنی گردن میں ماں کو اٹھا کے طواف کر رہے تھے، آپ کی ملاقات ہو گئی، اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے، میں اس کو بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا؟ جواب، تیری ماں نے ولادت کے وقت میں جو ٹیسیاں اس کو لگی تھی، جو تکلیف کی وجہ سے ہائے کرتی ہے عورت کا، اس ایک ٹیسی کا بھی حق ادا نہیں کیا تو نے، تو کہہ رہے کہ طواف کرا لیا حق ادا ہو گیا۔ باجی ہم تو اپنے ماں باپ کی یوں خدمت کرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، یہ خدمت یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہمارا مذہب ایک جاندار اور شاندار مذہب ہے، اور قیامت تک زندہ مذہب ہے۔ ان کافروں کے پاس کچھ نہیں، یہ ماں باپ سے تنگ ہو جاتے ہیں، یہ اولڈ ہاؤس میں اپنے ماں باپ کو داخل کراتے ہیں، اور پھر کرسمس ڈے میں جا کے پھول پیش کرتے ہیں، یہ ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور ایسے بھی واقعات کہ ماں باپ مر جاتے ہیں اور ان کو فون جاتا ہے، کہتے ہیں آپ سنبھال لیں، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آپ کو بھیج دیں گے، آپ ہمارے ماں باپ کی تدفین کر لیں، ہم تو بہت بیزی، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یہ قصے یہ کافروں کے ہیں۔ مسلمان وہ مرتے دم تک کبھی بھی اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی۔ تو بچپن کا زمانہ یاد دلایا، اپنی زبان سے یہ کہو کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا جتنے بھائی بیٹھے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ دعا مانگے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ترجمہ، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما۔ یہ رحم کی دعا دنیا کو بھی شامل، موت کے بعد کو بھی شامل، یہ قیامت کو بھی، اس دعا میں بڑی وسعت ہے۔ اے میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما،
بچپن کا زمانہ یاد دلایا، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے تربیت کی تھی، آپ ان کا خیال رکھیں۔ تو زندہ ہیں تب بھی دعا مانگے، جا چکے ہیں تب بھی دعا مانگے۔ اجی مجھ سے تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، ماں باپ تو دونوں چلے گئے، میں کروں تو کیا کروں؟ آپ نے تو یہ بیان کر کے ہمارے اندر کو آپ نے جگا لیا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہم تو بیوی کے غلام بن گئے، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑا۔ میری بات غور سے سنیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آدمی کہتے ہیں راستہ نہیں کھل رہا، ذرا سوچو تو صحیح، کیا اندرونی گناہ ہو رہا ہے تم سے؟ کیا اندرونی گڑبڑ ہے تمہارے اندر؟ کیا حق مار رہے ہو تم؟ میں صرف ماں باپ کی مثال نہیں دے رہا، میں پوری زندگی کا جائزہ لینے کا بتا رہا ہوں۔ کیا گڑبڑ ہے؟ تم کہہ رہے ہو بھائی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، کام نہیں بن رہے اور راستے بندے۔ ہاں، یہ اندر کا کوئی چھپا ہوا گناہ ہے جو تو کر رہا ہے اور جس کا تجھے ادراک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے تو پھنس رہا ہے۔ اس گناہ کو سوچو اور اس کی تلافی کرو۔ اس لیے فرمایا ذرا سوچو سمجھ کے زندگی گزارو۔ ماں باپ نے بچپن میں تمہارا خیال رکھا، پھر بھی ایک گھر میں رہتے ہیں، ٹنگ ٹنگ ہو جاتی ہے، برتن ہے، برتن جب دھلتے ہیں تو ٹنگ ٹنگ کی آوازیں آتی ہیں، ایک کبھی ناگواری ہو جاتی ہے، کبھی ناگواری باپ کی باتوں سے بیٹے کو ہو جاتی ہے، ماں کی باتوں سے بیٹے کو ہو جاتی ہے، بیٹی کو ہو جاتی ہے، کیونکہ ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا بھی علاج کر لیا، تنگی مت رکھو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے اندر کو جانتا ہے، تم اندر سے کیا ہو۔ تمہاری یہ خدمت، یہ ایک حکم یہ بھی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے ذلت کے بازو ان کے سامنے ایسے رکھنا۔ بھئی بازو ذلت کے؟ کہا ہاں، حقیقت میں بازوؤں میں ذلت نہیں ہے، یہ تو استعارہ ہے، ہمارے بلاغت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کی اندر جڑ کو سمجھو، وہ کیا؟ جیسے مرغی اور جیسے پرندہ اپنے پروں کو بچھا کر کے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمو لیتا ہے اور ڈھانپ لیتا ہے، ایسے ہی تمہارے یہ بازو رحمت اور شفقت کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کے سامنے ایسے دبے رہے ہیں۔ تمہاری ماں کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو، تمہارے باپ کو تکلیف نہ ہو، پھر بھی ہو گئے جی گڑبڑ ہے، کیا کروں؟ میں تو مخلص تھا۔ فرمایا ہاں، تمہارے اندر کا اخلاص تمہارے رب کو پتہ ہے، اگر تم دل سے نیک ہو اور پھر تم نے توبہ کر لی، اللہ معاف بھی کر دیں گے۔ اللہ تم چونکہ ساتھ رہتے ہیں، کبھی کوئی بات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ماں باپ کو بھی ہلکا ہاتھ رکھنا ہے۔ یہ والی باتیں بچوں کو تو ہم ٹائٹ رکھتے ہیں، بیٹا ہے چاہے وہ 60 سال کا ہے اس کو ہم بیان میں ٹائٹ رکھیں گے، تم 60 سال کے بوڑھے ہو لیکن ماں باپ کا خیال رکھو، تم 80 سال کے ہو تمہاری ماں 100 سال کی ہے تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ بچوں کو تو ہم ٹائٹ رکھیں گے لیکن ہم باپ سے بھی درخواست کریں گے اور ماں سے بھی۔ وہ کیا؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم، اولاد کا اکرام کرو، اولاد کو ذلیل مت کیا کرو، میرے گھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہ جملے کہنے کے ہیں، یہ جملے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو کہنے کے ہیں۔ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر تو اللہ نے دیا ہے۔ یہ بچے کس کے ہیں؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اپنے بچوں کو ذلیل کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی برائیوں کو بیان نہ کریں، اس سے بچوں کو دل شکنی ہوتی ہے۔ تو جیسے ماں باپ کو حکم ہے کہ اپنی بچوں کو حکم ہے ماں باپ کا خیال رکھیں، ماں باپ کو حکم ہے ان بچوں کو خدا کا نام سکھائیں، ان کے دین کی فکر کریں، ان کو مسجد لایا کریں، ان کو جب ان میں دین ہوگا یہ تمہاری دل و جان سے زیادہ خدمت کریں گے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں آسمانی باتوں کے خیال رکھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کو آگے پہنچانے والا بنائے، اور اس پہنچانے میں اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔